جب آزمائشیں انتہا کو پہنچ گئی، جب قربانیاں اپنی انجام کو پہنچ گئی، جب حق والے اللہ کی رضا تک پہنچ گئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے ہمیں سکھایا، جینا حسین سے سیکھو، لڑنا حسین سے سیکھو، دین کے لیے کھڑے ہونا حسین سے سیکھو، دین کو آگے بڑھانا حسین سے سیکھو، دین کا پرچم لہرانا حسین سے سیکھو، دین بچانا حسین سے سیکھو، اور دین کو نبھانا حسین سے سیکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم سب کو آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر ایک کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماؤں گا، اور پھر والجوع، اور بھوک سے آزماؤں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو آزمائش آئی، جو ہم سب کو بھی آتی ہے، وہ خوف کی آزمائش تھی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ چونکہ آپ خانوادہ رسول سے ہیں، آپ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اس لیے مقربین کی آزمائشیں اور ہوتی ہیں، اور جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہماری آزمائشیں دنیاوی ہوتی ہیں۔ ہمیں خوف دنیا کا ہوتا ہے، گھر بار کا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دین کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے دین میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تو انہیں جو خوف تھا سب سے پہلے وہ خشیت الہی کا خوف تھا۔ یہ بات نوٹ کریں، انہیں خشیت الہی کا خوف تھا کہ لوگ تقوی سے کہیں دور نہ ہو جائیں، انہیں یہ خوف تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے حق کے راستے پر اپنی جان قربان کر دی۔ عام لوگوں کو آل اولاد کا خوف ہوتا ہے، انہیں خشیت الہی کا خوف تھا، انہیں حق سے لوگوں کے دور ہونے کا خوف تھا، انہیں تقوی سے لوگوں کے ہٹ جانے کا خوف تھا۔ اس لیے آپ نے گفتار سے، کردار سے، اخلاق سے حق کی بات کی۔ جب انہیں بار بار کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو انہوں نے بار بار یہی جواب دیا کہ مجھے حکومت کی نہیں، حق کی پرواہ ہے، مجھے اپنی حفاظت کی نہیں، مجھے حق کی پرواہ ہے، خشیت الہی کی فکر ہے۔ تو پہلا جو آزمائش تھی وہ ان کی خوف کی تھی، لیکن وہ حق کا خوف تھا، وہ تقوی کا خوف تھا، وہ خشیت الہی کا خوف تھا۔ پھر دوسری آزمائش بھوک کی تھی۔ ہم جیسے جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھوک ہوتی ہے دنیا کی، چاہت ہوتی ہے دنیا کی، خواہشیں ہوتی ہیں دنیا کی، کوئی مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھوک تھی وہ حدود اللہ کی تھی، کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، وہ شریعت الہی کی انہیں پیاس تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قیود ہمیں سمجھائی ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ تو اس لیے آپ حق پر کھڑے ہو گئے، اور جہاں بھی آپ کو کہا گیا آپ نے یہی کہا کہ مجھے قرآن کی فکر ہے۔ پہلے فکر تھی خشیت الہی کی، پھر فکر تھی قرآن کی، حدود اللہ کی، اللہ کے احکام کی۔ اس لیے جب آپ کو پیغام ملے کوفہ والوں کے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی بیعت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس کوئی خلیفہ نہیں تھا، تو آپ کے لیے حجت تمام ہو گئی، اور آپ نے کوفے کا ارادہ کر لیا، صرف اس لیے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اللہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ تو دوسری جو آزمائش آئی آپ پر وہ بھوک تھی، لیکن وہ اللہ کی حدود کی تھی، اور پھر آپ جیسے چلتے چلے گئے، پھر تیسری آزمائش آئی، اور وہ کیا تھی؟ جان کی۔
جان کی آزمائش آئی تو آپ کو فکر اپنی جان کی نہیں تھی، آپ کو قرآن کی فکر تھی کہ جو قرآن میرے نانا نے قربانیاں دے کر، تکلیفیں سہ کر، جو قرآن رب کا فرمان پہنچایا ہے، اس کے احکام کو، آیات کو اسی طرح نافذ کیا جائے۔ اس لیے آپ کوفے کی طرف چل پڑے، جانتے ہوئے کہ کوفے والے دغاباز ہیں، بے وفا ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہی تو شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا مال، دنیا کی خواہش، دنیا کی بھوک رکھتے ہی نہیں۔ انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو قرآن کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان کو بھی بھول جاتے ہیں جب قرآن کی بات آتی ہے، جب اللہ کے احکام کی بات آتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ چلتے چلے گئے، دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے، تو پھر اگلی آزمائش کیا آئی کہ آپ کو ثمرات، اپنے نقصان ہونا شروع ہو گیا مال میں۔ جب مال کے نقصان کی آزمائش آئی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اطاعت رسول، اطاعت رسول کی فکر تھی کہ میرے مال میں نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن اطاعت رسول میں کمی نہ ہو۔ جو سنت، جو شریعت، جو طریقت، جو اطاعت، جو محبت، اتباع رسول کا پیغام ہے، وہ کوفے والوں تک من و ان پہنچا دیا جائے۔ تو یہ اللہ والوں کی آزمائشیں آپ نے دیکھی ہیں کہ انہیں اپنے مال کے نقصان کی فکر نہیں ہوتی، انہیں رسول کے اسوہ حسنہ کے نقصان کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ اسی لیے جب پہنچے کوفے کے میدان میں بھی، تو وہاں بھی آپ آخر تک خطبہ ہی دیتے رہے۔ قربان جائیں کہ آپ کو جو فکر تھی تو کس کی؟ حدود اللہ کی۔ آپ کو فکر تھی خشیت اللہ کی، آپ کو فکر تھی ایمان کی، آپ کو فکر تھی قرآن کی، آپ کو فکر تھی اتباع مصطفیٰ۔ اس لیے اپنے مال کے نقصان کی بھی پرواہ نہ کی اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور خطبے دیتے رہے۔ آخری خطبہ جب دیکھا کہ کسی چیز کا، کسی بھی نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہو رہا، سمجھایا، بتایا، سنایا کہ تم لوگوں نے تو خود ہی مجھے بلایا تھا، تم لوگوں نے خود ہی تو مجھ سے بیعت کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا، میں تم سے کوئی جنگ کرنے نہیں آیا تھا۔ اور انہوں نے پانی تک بند کر دیا کہ بھوکے پیاسے اور اپنے آل اولاد خاندان کے ساتھ جو فکر تھی، جو بھوک تھی، جو پیاس تھی، وہ نہ دنیا کے کھانے کی تھی، نہ دنیا کے مال و متاع کی تھی، نہ انہیں پانی کی پیاس تھی۔ اور دشمن یہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں ہم دنیا کا پانی بند کر دیں گے تو حسین کی پیاس نہیں بجھے گی اور یہ آگے چل نہیں پائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کی تو پیاس قرآن کی ہے، ایمان کی ہے، رحمان کی ہے، دین اسلام کی ہے۔ وہ تو حوض کوثر سے بجھ ہی جانی تھی۔
وہ تو نور مصطفیٰ سے، دیدار مصطفیٰ سے بجھ ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ میری پیاس تو حوض کوثر میں بجھے گی۔ اصل پیاس جو دنیا میں تھی نانا کا دین بچانے کی تھی، وہ قرآن کے احکام پہنچانے کی تھی، وہ ایمان کی حدود قائم کرنے کی تھی۔ اس لیے نقصان دشمن جب نہیں مانے، دشمن جب پیچھے نہیں ہٹے، نہیں ڈرے، تو آپ نے جو آخری خطبے فرمائے، بار بار کہا مجھے دیکھو، کیا میرے نانا، کیا میرے نانا محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ کیا میں فاطمہ کا لہد جگر نہیں؟ کیا میں علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ پوچھ لو کتنے گواہ ہیں کہ میں نے اپنے نانا کے کندھے پر سواری کی۔ وہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میرے منہ سے لیا کرتے تھے، میرے چہرے کو چومتے تھے۔ تم کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تو صرف اپنے نانا کے دین کے لیے یہاں تک آیا ہوں، محبت کے لیے یہاں تک آیا ہوں، شریعت کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ لیکن جب دشمن کسی بھی طرح تھے، وہ مسلمان، یہ بات نوٹ کریں، وہ بھی مسلمان تھے پر ایمان والے نہ تھے۔ یہی تو فرق ہے۔ آج ہم بھی سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، میں قاری ہوں، میں حاجی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور ایمان محبت مصطفیٰ کا نام، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان محبت اہل بیت کا نام ہے، ایمان سنت اور شریعت مصطفیٰ کا نام ہے، شریعت اور طریقت کی حدود میں زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے۔ تو اگر ایمان نہیں تو پھر حال یزیدیوں والا ہی ہے، جنہوں نے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں کی، کوئی بھی بات نہیں سنی، کسی بھی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نصیحت فرمائی، جب چاروں طرف سے گر گئے، جب دشمن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عشاء کے وقت، ایک رات مانگی کہ آج رات مجھے عبادت کرنے دو۔ دیکھیں، ایک رات مانگی تو عبادت کی مانگی، یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنے دو، اپنا نہیں سوچا۔ آج ہم سوچتے ہیں تو پہلے اپنے خاندان کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی کمائیاں، اپنی جائیدادیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی لیے تو میں نے کہا جینا ہے تو امام حسین سے جینا سیکھو۔ آپ نے آخری رات مانگی اور کہا مجھے عبادت کے لیے ایک رات دے دو، اس رات میں اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتا، اپنے رب کے آگے التجائیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا، نہ روئے نہ شکوہ کیا۔ اتنی پریشانیاں، دکھوں، دشمنوں کے باوجود
کوئی شکایت نہیں کی رب کے آگے۔ آج ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہماری زبانوں پر شکوے اور ناشکریاں آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، مصیبت میں بھی شکر، راحت میں بھی شکر۔ شکر کے کلمات آپ کی زبان پر، اور فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں سماعت دی۔ دیکھیں کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں جن کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ سماعت دی، فرماتے ہیں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے بصارت دی، اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے قرآن جیسی رحمت دی اور دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، ہمیں خانواد مصطفیٰ سے بنایا۔ میں اللہ سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حق کے راستے پر چلایا ہے، حق کے لیے ہمیں کھڑا کیا ہے اور حق کے لیے ہم سے جہاد کروایا ہے۔ اس رات آپ پوری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور پھر اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ اللہ کے سپرد کر کے انہیں نصیحت کی کہ میرے بعد اگر مجھے تو شہید کر دیا جائے گا، لیکن تم لوگوں نے کوئی نوحہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اسلام اور قرآن کی فکر کرنی۔ آپ نے دیکھیں نصیحت کی تو دین کی، فکر کی تو ایمان کی، جہاد کیا تو اسلام کے لیے کی۔ اور پھر والثمرات، آخری آزمائش، جب نقصان ہوا، سارا آل اولاد شہید ہو گئی، تو آپ نے بھی آخر میں اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی، لیکن دین کو قربان نہیں کی، ایمان کو قربان نہیں کیا، قرآن کو قربان نہیں کیا، اسلام کو قربان نہیں کیا۔ آج دکھ کی بات ہے ہم دنیاوی فائدے کے لیے اسلام بھی چھوڑ دیتے، دنیا کی خواہشوں کے لیے قرآن بھی چھوڑ دیتے، اور دنیا کی چاہتوں محبتوں کے لیے ایمان بھی چھوڑ دیتے۔ اور جب ہمیں دنیا کی چیزیں خواہشیں نہ ملیں تو ہم رحمان کو بھی چھوڑ دیتے، ہم کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں، کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہمیں نصیحت لینے والا بنائے کہ جن کے نانا نے دین پہنچایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا، دین کو نبھایا، دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت خانواد رسول، آل رسول کے درجات میں ابداً ابداً بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے جینا دے، دین کے لیے مرنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر دے تو قرآن کی دے، فکر دے تو اسلام کی دے، فکر دے تو ایمان کی دے، فکر دے تو اتباع رسول کی دے، تاکہ ہم بھی رضا الہی کے لیے قربان ہونے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔